اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک مولوی صاحب نے ایک شخص کو بطور وظیفہ روزانہ پڑھنے کے لیے درود شریف بتا دیا، ساتھ ہی درود شریف کے کچھ فوائد بھی بتا دیے۔ وہ شخص بڑے ذوق و شوق سے دن رات درود شریف پڑھتا رہا اور اس کام میں ایسا ماحول ہوا کہ دنیا کے کام چھٹ گئے۔ اس کی بیوی فاجر تھی، جب کبھی خاوند کو دیکھتی درود شریف پڑھتے ہوئے تو اسے بے حد ناگوار گزرتا۔ ایک دن وہ عورت بولی، آ رہی ہے، بدبخت، کیا تم ہر وقت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہتے ہو؟ اس کو چھوڑو اور مرد بنو، کچھ کما کر لاؤ۔ مگر اس کا خاوند ایسی طعن و تشنی کے باوجود درود شریف پڑھنا نہ چھوڑتا تھا۔ اتفاق سے وہ شخص مہاجر کا مقروض تھا۔ مہاجر نے مقروض کی واپسی کا مطالبہ کیا تو یہ شخص ادا نہ کر سکا۔ مہاجر نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ اب اس کی بیوی کو اور بھی موقع مل گیا، خوب زبان درازی کی اور خاوند کو برا بھلا کہا۔ وہ مرد صالح تنگ آ کر رات کو اٹھا اور دربار الہی میں نہایت عاجزی اور آہوزاری سے عرض کرنے لگا، یا اللہ، تو سب جانتا ہے، میں مہاجر اور بیوی سے لاچار ہو گیا ہوں۔ تو بے سہاروں کا سہارا ہے، تو حاجت مندوں کا حاجت روا ہے۔ دریائے رحمت جوش میں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص پر نیند مسلط کر دی۔ خواب میں دیکھا ایک بزرگ نہایت حسین و جمیل پاکیزہ صورت سامنے آئے اور نہایت شیریں زبان سے گویا ہوئے کہ اے میرے پیارے، کیوں اتنے بے قرار ہو؟ گھبراؤ نہیں، تمہارا کام بن جائے گا، میں خود تمہارا مددگار ہوں۔ اس مرد صالح نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں وہی ہوں جس پر تو درود شریف پڑھتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور دل کی ساری بے قراری دور ہو گئی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ صبح تم وزیر کے پاس جانا اور اس کو وظیفے کی مقبولیت کی خوشخبری سنانا۔ جب وہ مرد درویش بیدار ہوا اور صبح کو اپنے پھٹے لباس کے ساتھ وزیر اعظم کے رہائش گاہ کی طرف روانہ ہوا تو دروازے پر جا کر دربانوں سے کہا، میں وزیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان اس کی حیثیت اور لباس دیکھ کر مسکرا دیے اور کہا، کیا وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کرنے کے قابل ہیں؟ ان درباروں میں سے ایک رحم دل انسان بھی تھا۔ اس کو رحم آ گیا اور کہا، بھائی ٹھہر جائیں، وزیر صاحب سے پوچھتا ہوں، اگر اجازت ہو گئی تو ملاقات کر لینا۔ چنانچہ جب وزیر صاحب کو اس معاملے سے آگاہ کیا گیا تو وزیر صاحب نے کہا، اس آدمی کو لے آؤ۔ جب وہ شخص وزیر صاحب کے پاس پہنچا تو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ وزیر صاحب وظیفے کی مقبولیت سن کر بہت خوش ہوئے اور اسے 300 روپے دے کر رخصت کر دیا۔ وہ مرد صالح گھر پہنچا اور روپے بیوی کو دیے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ پیسے بیوی کو دینے کے بعد وہ مرد صالح دوبارہ درود شریف پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب مقدمہ کی تاریخ آئی تو وہ 100 روپے لے کر عدالت جا پہنچا اور حاکم کے سامنے رکھ دیے۔ مہاجر روپے دیکھ کر حاکم سے کہنے لگا، جناب، اب یہ روپیہ کہیں سے چوری کر کے لایا ہے؟ کیونکہ یہ مفلس اور کنگال ہے۔ تو یہ سن کر حاکم نے پوچھا، بتاؤ یہ روپیہ کہاں سے لائے ہو، ورنہ قید کر لیے جاؤ گے۔ اس شخص نے جواب دیا، وزیر اعظم صاحب سے معلوم کر لو یہ روپیہ کہاں سے آیا ہے۔ حاکم نے وزیر صاحب کی خدمت میں خط لکھا۔ وزیر صاحب نے خط پڑھ کر حاکم کو جواب لکھا، حاکم صاحب خبردار، اگر اس بندے کے ساتھ ذرا بھی اس بے ادبی کی تو موازن کر دیے جاؤ گے۔ حاکم صاحب وزیر صاحب کا جواب سن کر خوف زدہ ہو گیا اور اس مرد صالح کو کرسی پر بٹھایا اور بڑی خاطر مدارت کی اور 100 روپیہ مرد صالح کو واپس کر کے اپنی جیب سے مہاجر کو قرض ادا کر دیا۔ مہاجر نے جب یہ منظر دیکھا اور سوچا کہ وزیر صاحب اور حاکم بھی اسی کے ہیں تو معلوم ہوا کہ خدا بھی اسی کے ساتھ ہے۔ چنانچہ وہ 100 روپیہ اس نے واپس کر دے کر قرض معاف کر دیا
معلوم ہوا درود شریف دونوں جہانوں کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک واقعہ آپ کو بتایا گیا ہے، ایسے کئی ہزاروں واقعات ہیں۔ یہ مشاہدات کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں، لیکن دعا سے پہلے اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور محبت رسول والی ویڈیو دیکھتے ہیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو درود شریف کی برکات سے مالا مال فرمایا، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔